خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں خاور مانیکا کی پٹائی، نیب آرڈیننس ترمیمی بل، 28 مئی کی عام تعطیل اور دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما مسرت نیازی صاحبہ نے، اور ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے پی ٹی آئی کی رہنما نصرت واحد صاحبہ جو سابق ایم این اے بھی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے رہنما محمد ظریف راجہ نے۔ آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ نصرت صاحبہ، پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی جماعت کو اپنے سیاسی رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ایک طرف تو پارٹی کے بانی اور سربراہ کے ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ڈائریکٹلی فوج کے اوپر زبانی گولہ باری کر رہے ہیں، اور آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فوج سیاسی قوتوں کو منفی کر کے آپ سے بات چیت کرے گی، تو آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مقیم صاحب اپنے پروگرام میں مجھے لینے کے لیے۔ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، بات یہ نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملتی ہیں، اور یہاں پہ 85 سیٹیں ملتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے تو اجلاس نہیں بلایا جاتا، اور ان کو اس کے بعد قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھٹو صاحب کی تقریریں ہیں کہ جی جو وہاں جائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے کیا کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فوج وہاں پہ جس طرح کی دہشت گردی کرتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے مکتی بہانی نے بہت ہی انڈیا کے لوگوں نے مکتی بہانی کا روپ دھار کے ان کے وہاں کے لوگوں کو مارا، اور جس طرح کیا اس پہ آدھے سے زیادہ الزام آئی تھنک کہ وہ ان لوگوں نے فوجیوں کے اوپر، ہمارے فوجیوں کے اوپر لگا دیا، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے فوجی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ مجیب الرحمان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ انجسٹ تھا۔ ایک آدمی جس کو 160 سیٹیں ملی ہیں 162 میں سے، تو اس کو کیسے آپ وزیر اعظم یا صدر جو بھی اس وقت کا کرائٹیریا تھا اس کے حساب سے نہیں بنایا گیا، اور ان کو الگ کر دیا گیا۔ یحییٰ خان نے الگ کیا، ڈیفینیٹلی یحییٰ خان، بھٹو کے ہاتھ میں تو اقتدار نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ تم یہ کرو یا وہ کرو۔ تو یہ اس لیے یہ والی چیز ہو رہی ہے کہ جس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ اس وقت ہم لوگوں کے پاس 180 سیٹس ہیں، اور اس میں بھی اگر ریزرو ملا دی جائیں تو 200 سے اوپر چلی جاتی ہیں۔ کراچی کی ہوں میں، اور میں آپ کو بتاؤں ہماری 21 ایم این ایز جو ہیں ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، ایم کیو ایم کو دیا گیا اور پیپلز پارٹی کو دیا گیا۔ تو اس میں اس کے بعد ریزرو سیٹ ایک بھی نہیں ہے کراچی سے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس طرح کی اگر ناانصافیاں ہوں گی تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ یا لیڈرز یا انفارمیشن سیکرٹری وہ کہیں گے کہ نہیں 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 آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کیونکہ ہینڈل تو آپ ہی کر رہے ہیں نا، آپ کے علاوہ تو کوئی اور نہیں کر رہا، باہر سے آ کے تو کوئی نہیں کر رہا، یہ تو ملک کے اندر ہی ہینڈل ہو رہا ہے نا۔ ایک جو جیتی ہوئی جماعت ہے اس کو ہرا کے آپ دوسرے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو بالکل نہیں جیتے۔ یعنی نون لیگ کی صرف 16 یا 17 سیٹیں، جس میں وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 16-17 بھی نہیں ہے، 6 یا 7 سیٹیں ہیں ان کی۔ تو اتنی بڑی بےایمانی کر کے آپ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیں بغیر کسی اس کے کہ مختلف قسم کے الزام لگا دیں۔ آج آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے اس میں ان کو بری کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہ کیس ہی ختم ہو گئے، ضمانت نہیں ہے، بری کر دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ بری ہو رہے ہیں مسلسل، 120 140 پتہ نہیں اس طرح کر کے لوگ بری ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا، پلان کسی اور کا تھا، کسی اور نے سارا کچھ کر کے اس کو پھنسایا پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کو پھنسانا ضروری تھا اس وقت، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا الیکشن ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہماری پارٹی کو توڑا گیا، ہمارے نشان چھینے گئے، ہمیں کسی کو جوتا، کسی کو چھری، کسی کو کانٹے، کسی کو بیگن، کسی کو لیمو، کسی کو کیا دے دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عوام پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بلہ ڈھونڈیں گے اور ان کو نہیں ملے گا، اور اس پہ پھر وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے جن کو وہ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عوام اتنی زیادہ الرٹ اور ایکٹیو ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے علاقے کے جو بھی بڑے تھے ان کو فون کر کر کے پتہ کیا کہ ہمارا کون سا ہے، کون سا
ہمارا نشان ہے جس پہ جا کے ہم نے ٹھپا لگانا ہے، اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ 80% سیٹس ہم جیت گئے۔ ہم جب تک فارم 45 رہا تب تک ہم جیتے ہوئے تھے، اس وقت تک ان کا خیال یہ تھا کہ ہم لوگ ہار چکے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فارم 45 کے بعد حالات اس قسم کے، تو فوراً سب کچھ بند ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا، فارم 47 بنا، اور اس میں سے جتنے وہ سارے آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سینٹ کا چیئرمین ہے، کوئی فلاں 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 فلاں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے بعد ایک آدمی کا پیشنس کتنا کے ہوگا، کتنا کے ہوگا؟ مجھے بتائیں، اس کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں اس کو بند کیا ہوا ہے۔ آج انہوں نے بتایا ہے وہاں پہ عدالت میں کہ مجھ سے نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ میں کسی اور سے مل سکتا ہوں، نہ میری رسائی ہے کہ میں لائبریری تک جا کے کچھ کر سکوں۔ تو میں مطلب ایسا کیا قصور اس آدمی نے کر دیا؟ گولیاں اس کو لگی، اس کا گھر توڑا گیا، پہلے ایک گھر پہ دوسرا گھر، پھر اس کے بعد پورے گھر کے اوپر قبضہ جما کے پتہ نہیں کتنے بگز لگائے ہوں گے، کیا کیا چیزیں کی ہوں گی، وہ تو جب جا کے یہ انشاءاللہ رہیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک ایک منٹ جو ہے وہ جا رہا ہے وہاں سے۔ اب دیکھ ہی لیا آپ نے کہ جس طرح ججز کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی بیویوں کے ساتھ ان کی پرائیویٹ مومنٹس کو کس طرح وہ مطلب کوئی کوئی ایک چیز تو ایسی ہو، بھائی ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، کوئی انڈیا کے لوگ نہیں ہیں ہم، یا فلسطینی نہیں ہیں جو اسرائیلی نہیں ہیں جو آ کے آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ یہ والا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہیں ہم، اور پی ٹی آئی کوئی ملک دشمن جماعت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے خود ہی اس بات کو اکنالج کیا ہے کہ 6.2 پہ ہماری اکانومی تھی، اس گورنمنٹ نے اکنالج کیا ہے یہ بات کہ 6.2 پہ جاتی ہوئی اکانومی کو نیچے کر کے -23 پہ لے کے آ گئے ہیں یہ لوگ۔ قرضہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، چیزیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، عیاشیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، ہیلی کاپٹر بھی چاہیے ان کو، اور ان کے ٹائر جو ہیں وہ 2-3 کروڑ کے ٹائر چینج ہوں گے، اور بس ٹھیک ہے ہماری زندگی بڑی اچھی بڑی آرام سے گزر رہی ہے۔ آٹا ان سے لے نہیں رہے کسانوں سے، بیچارے برے حال ہیں ان کے۔ اگر وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خریدوں گا تو اس کے اوپر بھی پابندی لگ جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں، اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ بھائی آپ کے ملک کے لوگ چلیے ہیں، خدا کا واسطہ اپنے ملک کے لوگوں کا دھیان کریں، نہیں تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ بہتر بہتر، آپ کا نقطہ نظر ہم نے سنا۔ یہ مسرت نیازی صاحبہ، یہ جو ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک توجہ اور پیش کی گئی ہے ان کی جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو خان صاحب نے تو خود کی نہیں ٹویٹ، یہ تو کسی اور نے کی ہے، اور وہ تو خود جیل میں ہے، نہ ہی انہیں ایکس تک ایکسیس ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی لیپ ٹاپ اور موبائل ہے۔ تو اور آپ نے ان کا جواب بھی سن لیا، اس پر بھی آپ کومنٹ کیجئے گا، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقیم بھائی بہت شکریہ آپ کو مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، اور آپ کی جتنی اور دیگر ٹیم ہے اور گیسٹ ہیں ان سب کو میرا سلام۔ دیکھیں بات دراصل یہ کہ نصرت میری بہن جو کہہ رہی ہیں، دیکھیں کسی حد تک آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں مینڈیٹ عوام نے دیا۔ دیکھیں اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو 2018 میں بھی لوگوں کا یہی تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی اب کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو اس کے لیے بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا یا احتجاج کرنا، یہ سب تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ہر شہری کا بھی میں سمجھتی ہوں اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے۔ پھر تمام ادارے موجود ہیں، جب ادارے موجود ہیں تو ان اداروں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے یا معزز عدلیہ ہے، اس کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میری بہن کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، کہ خان صاحب کو گولی بھی ماری گئی۔ دراصل یہ ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ افسوسناک بات ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بھی آپ سب کے سامنے، ہم سب کے سامنے، بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے سامنے ہے کہ میرے قائد کا جوڈیشری قتل ہوتا ہے، بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشری قتل ہوتا ہے، اور پھر 40-42 سال بھی گزر گئے، مطلب اتنا ایک لانگ ٹرم گزر گیا، اور اس کے بعد جا کے ایڈمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں جی جوڈیشری قتل تھا، نا انصافی، انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انصاف کے دائرہ کار کو بالکل اس میں توسیع ہونی چاہیے، اور بہتر انداز میں سمجھتی ہوں کہ میں تو اس چیز کو نہیں کہہ سکتی، اور میں اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں
کہ جو چیز عدالت میں موجود ہے اور وہ تمام چیزیں زیر بحث ہیں اور میں اس کو اپنی گفتگو کے اندر شامل کروں۔ دوسری بات یہ کہ میری بہن کہہ رہی ہے عدالت سے ہمیں ریلیف بھی مل رہا ہے، جہاں دیکھیں جہاں ریلیف مل رہا ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، اور جہاں ریلیف بقول ان کے اگر ریلیف نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہی ہوں، ریلیف نہیں ہے تو اس میں آپ سوشل میڈیا پہ جا کر وہ طوفان بدتمیزی شروع کر دیں۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا ہمارا جو ہے نا سمجھ لیں گے رد عمل ہونا چاہیے۔ جہاں میری بہن کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو گولیاں لگیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کی قیادت نے جان کے نذرانے مقیم پیش کیے ہیں، اور آج تک ہم نے عدلیہ کے اندر وہ کچھ نہیں کیا جو کل ہوا ہے عدلیہ کے اندر۔ میں سمجھتی ہوں وہ افسوسناک ہے کہ عدالت کے احاطے میں کوئی زبان غلط استعمال کرے یا مار کٹائی ہو، اور یا پھر ہم جتھے کی صورت میں لوگوں کو عدالت کے احاطے میں لے کے جائیں، اور چاہے وہ ہماری خواتین ہو، بالکل قابل احترام ہے۔ میں بینگ وومن میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے خواتین کا احترام ضروری ہے، کیونکہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری بہن کہہ رہی ہے کہ جہاز کا تعلق، میں جو ہے نا نون کی بالکل نہ تو نمائندہ ہوں، نہ میں ان کے لیے کوئی بات کر سکتی ہوں، لیکن ایک عوام ہونے کے ناطے یہ بات میں ضرور کر سکتی ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں یہ ضرور بات کر سکتی ہوں۔ آپ کو بھی مقیم یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے، اور میری بہن نصرت کو بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب جب بنی گالا میں یوز کر رہے تھے، اپنا ہیلی کاپٹر یوز کر رہے تھے، تو اس وقت کہتے تھے کہ نہیں، اس طرح سے جو اس کا فیول ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اس کی کم ہوتی ہے، تو وہ بھی غلط تھا۔ اگر بیجا چیزوں کا استعمال ہوگا تو میں کہتی ہوں وہ بھی غلط ہوگا۔ میرے چیئرمین نے ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں۔ دیکھیں جنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو مقیم بھائی اس میں بھی بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن بد نصیبی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ خان صاحب کی جب سٹنگ گورنمنٹ میں تھے تب کہتے تھے میں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ لوگ کرپٹ ہیں، کیونکہ ایلیگیشنز آپ لگاتے تھے۔ آپ نے اس وقت بات چیت کرنا نہیں کی، جبکہ اس وقت بھی میرے چیئرمین نے یہی کہا کہ خان صاحب آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہوگی تو۔ اور اب اگر خان صاحب اپوزیشن میں ہیں تو بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 والے لوگ ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ مجھے میرا جو گیون ہے، مطلب جو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ مجھے واپس کیا جائے۔ وہ کوئی پولیٹیکل ادارہ آپ کو واپس نہیں کرتا ہے، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ جائیں۔ جس طرح سے آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو ہے نا میرے الیکشن کمیشن میں جاؤں گا اور مجھے انصاف نہیں ملا ہے، اور جو ہے نا میرے لوگوں کو ووٹ چوری ہوا ہے، تو ابھی بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ اور دوسری بات ہے دیکھیں ہر پولیٹیکل ورکر کی وش ہوتی ہے کہ میرا قائد اگر جیل میں ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں بہت جلدی آئے، چاہے قائد ہو، چاہے اپنے عزیز و اقارب ہوں، اپنے ہوں، بالکل دل چاہتا ہے۔ لیکن یہ کسی ٹھیک ہے، صورت میں نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے یا سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ جی فلاں کے قائد کو چھوڑ دیں۔ نہیں، اداروں کے اندر آپ کے کیسز چل رہے ہیں، معزز عدلیہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ جو ایویڈنس ہوں گے آپ کے وکلا موجود ہیں، اور جس طرح سے وہ خان صاحب کی بیل کو یا خان صاحب کو ان مطلب کرائسس سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ جی یہی لوگ غلط ہیں۔ بھائی یہ لوگ غلط ہیں، ہم نے بھی کہا تھا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے وہ ٹھیک الیکشن نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم سب نے کہا تھا، فضل الرحمان صاحب کی بھی آپ کو اسپیچ یاد ہوگی مقیم بھائی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیز میں نہیں بیٹھیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن میرے چیئرمین نے کہا کہ نہیں، ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ہم جو غلط چیز ہوگی اس میں ایز اے اپوزیشن اپنا رول پلے کریں گے۔ اور ہم نے ایز اے اپوزیشن اپنا رول پلے کیا۔ وہی لوگ خان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ بہت اچھے تھے، اور جب انہوں نے عدم اعتماد کا لے کر آئے تو وہی ان کے ساتھی تھی، وہی انہی کے کولیگز تھے، وہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جب آئے تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہماری، کبھی کہنے لگے کہ جی امریکہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے، پھر کہنے لگے کہ جی میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب مجھے مروانا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کہنے لگے۔ لیکن میرے چیئرمین نے کہا تھا
کہیں آپ کے لیے پلان نہیں بنا. بلاول ہاؤس میں یہ پلان بنایا گیا ہے کہ آپ کو عدم اعتماد کے تھرو یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ آپ کے اقدامات بہتر نہیں. میں سمجھتی ہوں پہلا پرائم ٹھیک ہے. منسٹر ہے جو عدم اعتماد کے تھرو گیا, ورنہ ہمیشہ ایلیگیشنز لگا کے فارغ کیے جاتے تھے پرائم منسٹر. دوسری بات یہ ہے جی کہ کل تک 2018 میں جو غلطیاں پی ٹی آئی نے کی ہیں کہ ایلیگیشنز لگا کے اپنے سیاسی حریفوں کو جیل میں ڈالنا اور اسی طرح سے مطلب جو ہے نا سب کو استعمال کرنا اداروں کو, آج اگر ان کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اگر ان کا ایلیگیشنز سٹنگ گورنمنٹ پہ ہے اور اگر وہ غلط اقدامات کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ بھی غلط ہے. دیکھیں ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی ٹھیک ہے ایلیگیشنز ہے, مسرت کوئی صاحبہ, ایف ایک آئی منٹ آر ایک لانچ منٹ ہے, ایک کوئی منٹ ادارے موجود ہیں, مسرت صاحبہ. اس میں وہ بہتری ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں آپ اوکے اپنے جی, اداروں پہ دیکھیے آپ مسرت صاحبہ, اپنے اداروں پہ ایلیگیشن لگانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو کلیئر ضرور کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, آپ کا نقطہ نظر سن لیا ہم نے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کا اگلا سوال یہ ہے, ہمارے ایک مہمان انہوں نے جوائن کیا ہمیں, ظریف راجہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے قداور رہنما ہیں. راجہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سردار لطیف کوسا نے کہا ہے کہ حکومت نے سائفر کیس کے فیصلے کو روکنے کے لیے 28 مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا, جبکہ اس سے قبل کبھی بھی 28 مئی کو عام تعطیل نہیں دی گئی. دوسرا, تاجر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس اچانک چھٹی کی وجہ سے اکانومی کو جو ہے وہ $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے. تو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مقیم صاحب, جی شکریہ آپ کا. آپ نے آن لائن لیا. میں ان کی ساری ڈیٹیل میں تو نہیں دوسرے جو میرے کولیگ سے ان کی بات سن سکا, لیکن جہاں تک یوم تکبیر کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا, لیکن کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب پی ایم ایل کی حکومت ہوئی ہے تو یوم تکبیر کو کے دن چھٹی دی جاتی ہے. اس کے دن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم اور ہماری جنریشن کو یہ بات باور کرائی جائے کہ الحمدللہ جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو جب بل کلنٹن کا وزیر اعظم امریکہ کا اتنا پریشر تھا اور اتنی بڑی $6 ارب کی انہوں نے پیشکش کی, اس کو ٹکرا دیا, اور ہم نے یہ بات ثابت کی کہ الحمدللہ نہ صرف پاکستانی قوم اور پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو پاکستان کی جو عوام کی ڈیمانڈ تھی ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, اور انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں جو 6 دھماکے کیے گئے اور پاکستان کی اس سے زیادہ ایک سپر پاور بنی ہے. تو یہ ایک الحمدللہ میاں نواز شریف نے اس ملک کو ایک نہ صرف اب معاشی لحاظ سے بھی ایک مضبوط ملک بنانے جا رہے ہیں. تو یہ مقصد یہ اس طرح تھا. اب یہ کہنا جی تاجر برادری میں نقصان ہو گیا, بھائی پاکستان میں کئی ایسے عید پہ تہوار ہوتے ہیں, اگر ایک دن چھٹی کیجیے, اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے لیے جو کامیابی ہوتی ہیں وہ اس کو اسی طرح مناتے ہیں. اور جہاں تک یہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے, یہ تو اب دیکھیں پی ٹی آئی والوں کا تو کام ہی یہی ہے, یہ جو بھی مسلم لیگ ایک اچھا کام کرتی ہے یہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ کاؤنٹر کرنے کی کرتی ہیں. میرا یہ خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں رہا, جو بھی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں. عمران خان اگر آج اس حالت میں, تو وہ اپنے جو انہوں نے کام کیے ہیں اور جو انہوں نے جو گوگی نے کرپشن کی ہے اور جو ان کی جو پیرنی تھی اور جو عدت میں نکاح ہوا ہے, آج اگر وہ جس انجام تک پہنچیں گے تو ان کے اپنی کیے دیے ہیں. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائلاگ کا راستہ ہے تو ضرور کرنا چاہیے. پاکستان کو ہم نے اگر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. لیکن اب راج صاحب, اب یہ یاد رکھتے ہیں, اگر ایک بات کی, جب میاں نواز شریف کو اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی سزا کی دی تو یہی عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں, اور یہی ثاقب نصاب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی, میاں نواز شریف کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو آج یہ بھول گئے, یہ مخالفت عمل ہو رہا ہے. اچھا راج صاحب, برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے انتخابات کے عمل پر اعتراضات اٹھائے ہیں, جس سے 2024 کے انتخابات پر پی ٹی آئی کے الزامات کو تقویت ملی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ اس سے پہلے مقیم صاحب اگر یاد ہو
تو امریکن کے بھی ایک اعلیٰ کار نے اس طرح کا بیان دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ الیکشن پر ہمیں بھی تفاوضات ہیں، پی ایم ایل یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی تفاوضات ہیں، لیکن یہ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب 2018 کے الیکشن بھول گئے جب کتنی پی ایم ایل این کو سیٹیں دی جا رہی تھی یا آ رہی تھی، انہوں نے آر ٹی ایس کو سب بٹھا دیے، اب یہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں میں یہ رول آؤٹ نہیں کرتا کہ پاکستانی سیاست میں ہمیں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری بھی اگر میں یہ کہوں، بے شک ہم حکومت میں ہیں، لیکن ہماری کئی ایسے امیدوار تھے جن لوگوں نے یہ بات ثبوت پیش کیے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ یہ ہوتی رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایز سچ کہیں کہ کسی بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مسرت نیازی صاحبہ، ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں مکیم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سی ایم سندھ کوئی چینج نہیں ہونے جا رہے ہیں، بالکل وہی کام کر رہے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کیا آرائیاں ہی ہو سکتی ہیں، باقی سچ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، بہتر کام کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی وہ چینج ہونے والی اناؤنسمنٹ نہ پارٹی کے اندر ہے اور نہ ہی باہر کوئی ایسی بات ہے۔ اچھا، یہ نصرت واحد صاحبہ، پی ٹی آئی کے وکلاء نے کل جو ہے خبر مانیکا پر حملہ کیا، اسے میڈیا نے بھی دکھایا، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا، اور اس کی مختلف توجیحات پیش کی جا رہی ہیں ہر جانب سے۔ تو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ کہ اب وکلاء نے بھی آپ کے جو ہے وہ عدالت کے احاطے میں ملزمین سمجھ لیں یا مجرمان سمجھ لیں، ان پہ حملہ آور ہونا شروع کر دیا، تو یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ آپ دیکھیں کے میں کوشچنز مکیم بھائی، بہت زیادہ جی پریجڈس آپ مجھے کہہ رہے ہیں نصرت سے کہہ رہے ہیں؟ ہے، مجھ سے نصرت بات کر رہے صاحبہ، ہیں، جی مسرت اوکے مجھ سے اوکے، بات کر نصرت سے کہہ رہے جی ہیں، جی میں جی چلیں اوکے۔ سمجھتی یہ ہوں کہ اگر آپ یہ والا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ آدمی کورٹ کے اندر کھڑا ہو کے جب فیصلہ آنا تھا اس نے جج کو انگیج کیا اور جج نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ بولیں آپ بولیں آپ بولیں، اور وہ بول کیا رہے تھے؟ وہ گالیاں دے رہے تھے خان صاحب کو، مسلسل گالیاں دے رہے تھے۔ وہ بیوی ان کی جو 27 سال ان کی بیوی، 5 بچوں کی ماں، جس کے بارے میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ عورت نہیں دیکھی اور خان صاحب سے اچھا آدمی کوئی نہیں دیکھا، لیکن وہ ان کو 5 سال جب وہ خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت وہ خوب عیاشیاں کرتے رہے، سنائے پورا پاک پتن انہوں نے پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، اور جو مرضی وہ کر رہے ہوتے تھے کہ جی میں ایکس ہسبینڈ ہوں۔ اب ان کو 2 مہینے کے لیے لے جا کے جب رکھا ہے اندر کرپشن کے چارجز کے اوپر، اس کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی، اور وہ آ کے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جو کوئی انسان اپنی بیوی کے بارے میں ایٹ لیسٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایکس ہی ہو۔ کیا خان صاحب اور جمائمہ کی ڈیورس نہیں ہوئی؟ کبھی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایک بات کی؟ یہ انسان کے دکھاتا ہے کہ انٹیگریٹی، آپ کس خاندان سے آ رہے ہیں، آپ کا بلڈ کیا ہے۔ یہ تو کس قسم کا آدمی ہے جو بیٹیاں قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہیں کہ ان کو جس دن نکاح ہوا ہے اس دن خان صاحب نے دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں وہ ہاتھ میں گلوز پہن کے بیٹھی تھی، اور 1400 سال کی ہسٹری میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو نکاح کرنے کے اوپر سزا ہوئی ہو؟ آپ کو پتہ ہے، آپ اچھا ظاہر ہے برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس کس قسم کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں کہ ہی ہیز بین ڈیٹینڈ انٹو دی جیل بیکاز آف میرنگ ہز وائف۔ ٹھیک ہے یہ کیا مسرت ہے صاحبہ، بھائی؟ وقت کم ہے، پوری دنیا جی نہیں، میں آپ میری بات پہلے پورے سنیں، آپ نے وکیلوں کے بارے میں بات کی ٹھیک تھی، وکیل وہاں کھڑے ہو کے سنتے رہے، خواتین ہماری وہاں بیٹھی تھی، اٹ واز سو امبیرسنگ کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے آدمی۔ وہ وہاں پہ تو چپ کر کے رہے، باہر نکل کے ایک موقع پڑا ہے اس کو ساروں نے نہیں مارنا شروع کر دیا، ایک موقع پڑا ہے جس پہ وہ نیچے گرا اور پھر حواس باختہ ہو کے بھاگا، گاڑی میں بیٹھا ہے، تو اس آدمی کو تو بہت مار پڑنی چاہیے تھی۔ اس قسم کے لوگوں کو تو بالکل ان کو سامنے اچھا نظر ہی نہیں آنا چاہیے، جن کی گفتگو اس اوکے قسم کی ہو، کس قدر ہیومیلیٹنگ، اور جسے جی کہنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ گفتگو کر سکیں، اچھا یعنی آپ کے پاس ایک منٹ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ آپ فٹ نوٹس استعمال کریں گے، اس قسم کے ابیوسو لینگویج یوز کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے سن لی، میں بہت کوئکلی پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مسرت صاحبہ، آپ کی جماعت نیب قوانین پر ہمیشہ معترض رہی، آپ اب جو ہے آپ کے تھوڑا جی بات ختم ہونے قائم دیں، مقام سیدھی صدر بات صاحب کریں۔ نے
نیب آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا. نیب افسر کی جانب سے بدنیتی پر مشتمل ریفرنس بنانے پر سزا جو ہے وہ 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی. یہ پہلا قانون ہوگا جس میں یعنی بدنیتی کرنے پر بھی کم سزا دی گئی ہے. تو یہ اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا مختصراً. اپنے لیے کریں گے نا، ہمارے لیے تو زیادہ زیادہ ہوگا. ہاں نہیں جی، آپ لوگ تو اپنا بہت شوق ہے میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کے جی عادی جی ہیں. بہرحال بہت ہی ہاں کھا جی لی، اور 3 ہاں ساڑھے جی جی 3 سال بالکل بالکل ایسے جی جی جو 50 جیسا سال سے سوچتا ہے بیٹھے. ویسا ہی ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ نیب کے کالے قانون کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہی صف اول کی جماعت بن کے رہی ہے. اور جب نیب کی کیسز خان صاحب کے دور میں بنائے جا رہے تھے اس وقت بھی اگر یہ مل کر بیٹھتے اور تمام دیکھیں یہ چیزیں ٹاک شوز کے اندر پلس پوائنٹ لینے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں امینڈمنٹ کی جانی چاہیے آپ پارلیمنٹ کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں اگر پازیٹیو ہے تو اس کو بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ نیب کا قانون کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں پولیٹیشین نے اگر کچھ کیا ہے نہیں کیا، اور بھی ادارے موجود ہوتے ہیں. ہر نزلہ اور ہر طرح کی چیز پولیٹیشین پر ہی کیوں، کوئی کچھ بھی کرے اس کا الزام پولیٹیشین سے. مجھے بتائیں نا آپ میری بہن کہہ رہی ہیں کہ جی اپنے لیے کریں گے، تو کیا اس وقت آپ بھول گئے تھے کہ اس وقت کہہ رہی ہے میری بہن کہ خواتین، میں تو کہتی ہوں جی بالکل خواتین کا احترام ضروری ہے. کیا اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی کہ جب ایک خاتون کو اپنا جیل میں کہہ رہی ہوں ہاسپٹل سے، فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے چاند رات والے دن لے کے جایا گیا، کیا تھا؟ جسٹ ایلیگیشنز ہی تھے نا. اب یہ کہیں گے کہ نہیں جی وہ ہم نے نہیں کیا، اداروں نے کیا. اور جب کوئی ادارے آپ کے ساتھ کہیں تو زیادتی ہے، اگر دوسروں کے ساتھ ہو تو وہ بالکل جی وہ غلط ہے. ایسا نہ کریں. مسرت آئی ایم جو سوری، پازیٹیو آپ ہے لوگوں آپ کے ساتھ اپوزیشن وہ کے اندر ہیں، اس کا آپ اپوزیشن کے اندر اچیو ہیں، نہیں ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن کے بیٹھے. اندر ہیں، آپ بیٹھیں اور اپنا بہترین رول پلے کریں. آپ دیکھیں ہم میری اپوزیشن میں نہیں ہیں، ہم قائد جو ہے نا 220 کے اندر میں ہیں، 14-15 اگر آپ سیٹوں پر بھی ہم اپوزیشن میں زبردستی بیٹھے سے آئے ہوئے اور ہیں. ہم نے بہتر دیکھیں. ان کے اندر پیشنٹ ہی تو نہیں ہے نا مقیم صاحب، ان کے اندر پیشنٹ نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، کیونکہ میں سن رہی تھی جی ان کو. جی جی اب جب پی ایم جھوٹ ایل این بولتے سن ہیں لیں والے تو سن میرا لیں. بھائی زبردستی. راجہ صاحب ان کو سن رہے ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے ہیں، اچھا مسئلہ ان کا یہی ہے. تو نصرت صاحب سن لیں، مسئلہ ان کی یہ بھی ہے کہ سن لیں دیکھیں بھائی. جہاں سن غلط کے دیکھیں جہاں غلط ہو رہا ہے نا، میری بہن جس طرح کہہ رہی ہے مانیکا صاحب کو ایک مکہ نہیں اور مارنا چاہیے تھا، یہ بھی غلط ہے. اگر انہیں گالیاں دی تو یہ بھی غلط ہے. میں کہتی ہوں عدالت کے احاطے کے اندر کیا باہر بھی اگر کوئی غلط زبان استعمال کرے گا وہ غلط ہے، اور اگر باہر بھی غلط تو بھی غلط ہے، اور عدالت کے احاطے میں ٹھیک، تو بہت ہی زیادہ غلط ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں بہت ہونی شکریہ چاہیے اور میری. اچھی اچھا اور بری مسرت نہیں صاحب ہوتی ہیں. دیکھیے جو چیز غلط ہے ایک اس کو منٹ غلط مقیم کہا صاحب جائے. میں مقیم صاحب ایک ایک اور منٹ. دوسری بات یہ کہ یہ میری جی بہن سر کہہ جی رہی ہے ہم مقیم بھی فرمائیے. یہ صاحب نہیں ایک کرتے تھے. کمنٹس کرنا خان چاہوں گا. صاحب وہی تھے جو کہتے تھے سندھ میرا صوبہ نہیں ہے، وہاں پہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور جہاں کے پی کے میں یہ جیتے ہیں تو وہاں سب بہت اچھا ہوا ہے. وہاں سب وہ ادارے، وہاں الیکشن مسرت کمیشن صاحبہ کیا انڈیا سے آیا تھا؟ کیا وہ الیکشن کمیشن بنگلہ دیش سے آیا تھا؟ کیا وہ الیکشن کمیشن امریکہ سے آیا تھا جہاں آپ جیت گئے اور جہاں آپ ہار گئے، جہاں عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا؟ وہاں کہتے ہیں جی یہ فارم 47 ہے. وہاں پہ جن لوگوں کو ہرایا ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کے پی کے میں آپ نے ہرایا، کسی نے نہیں کہا. اچھا اس لیے کہ وہاں آپ جیت گئے تو آپ کہتے ہیں جی بہت اچھا ہو گیا، اور یہاں اگر باہر آپ ہار گئے تو آپ نعرے مارتے ہو کہ جی دیکھیے ہمارے دیکھیے ساتھ ظلم کر لیا، پی ایم ایل این نے کیا، فلاں نے کیا. یہ غلط ہے جی. اچھا جی ایک منٹ آخری کمنٹ جی ظریف راجہ صاحب آپ سے لاسٹ کمنٹ پلیز. جی جی مقیم صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا، میری ایک بہن نے کہا ہے کہ عمران خان، آج لوگ ہنس رہے ہیں کہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا ممانعت ہے. عمران خان دعویٰ کر رہا تھا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہوں. کیا مدینہ کی ریاست میں یہ جائز ہے کہ آپ عدت میں نکاح کر لیں؟ ہمارے یاد رکھیں، ہمارے خدا را پاکستان میں جو ایک چیز تھی، ہمارے ایک ٹریڈیشن تھی، ویلیوز تھی ہیں. اگر آپ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا بات کیا تھی، پیری نے یہ کہا تھا کہ فلاں ڈیٹ کو شادی کرو گے تم وزیر اعظم بنو گے. کیا یہ یہاں ہم اس صدی میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ جادو ٹولنے اور اس طرح کی باتیں یہ مناسب ہیں؟ اور عدت میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی علماء سے فتویٰ لے رہے ہیں، یہ نکاح کسی طور بھی جائز نہیں ہے. اور یہ کیس چلیے بنا ہے، یہ بالکل جینول بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت کہ شکریہ. کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. میں عمران خان کے ذاتی معاملات میں نہیں جانا کرتا، لیکن اگر آپ اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، اس کو کسی بھی لحاظ سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما مسرت نیازی صاحبہ، پی ٹی آئی کی رہنما نصرت واحد صاحبہ اور پی ایم ایل این کے رہنما محمد ظریف راجہ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے.
امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.